الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ومبيننا ومنيبنا ومعيننا ومغيثنا ونسيمنا ونفيسنا وأنيسنا وزهيرنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وصلاتنا وحجنا وقبلتنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومرغوبنا ومحبوبنا ونظامنا وقطبنا وفريدنا وسرورنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے سنگی خوش ہو کے ظاہر ہے تسی زمین تے بیٹھے ہو ایدہ مول قیامت والے دن پینا ہے جی مالکہ نے ایدی قیمت لانی ہے جی تسی گڑا کسی چودری وڈیرے واسطے بیٹھے ہو تاجدار مدینہ واسطے تسی بیٹھے ہو تے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور قبلہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ جی سرکار دا حکم پاک کے تے فقیر کرسی تے مجبوراً بہ رہے ہیں ورنہ اصل گل ہے وہ کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے اے آپ دی مہربانی ہے جی آپ دا حکم ہے بس مہربانی تے اسی کہ میں نے اپنے پیروں چ بٹھا چھڑ دے آپ دا حکم ہے بس خوش باش ہو کے جناب کوئی تقریر دا مقصد نہیں ہے وہ دو چار محبتیاں گلاں کرنیاں درود پاک جدوں بھی پڑھو تے ایس یقین دے نال پڑھنا اے کتاب ہے جناب 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے ایدہ نام ہے الشفا ساڑھے بزرگاں نے فرمایا جس بندے دے گھر ہے کتاب ہوئے اس بندے دے گھر کدی جادو نہیں ہو سکتا 350-400 روپے دی کتاب جدوں داتا صاحبہ میں 10 چڑھنا میں جناب دے کول پیش کر دیاں گا اردو دے اندر اے میرے کول عربی ہے جی اے وابی کے اندر جی پہلے بکھاؤ گے پھر مننا گے اے عربی والی تاں رکھی ہے کہ مدینہ منورہ دے اندر بھی ہے کتاب موجود ہے جی آقا علیہ السلام دی جڑی لائبریری ہو دے اندر بھی ہے کتاب موجود ہے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو غیرت مند ماون دیو غیرت مند پترو حضور فرماندن انی لعارف حجرم بمکہ کانا یسلم علیہ قبل ان ابعثا فرمایا میں اجی اعلان نبوت کوئی نہیں سی کیتا تے مکہ شریف دے اندر جدوں میں جاندا سن تے ایک پتھر ایسا سی جڑا میرے تے درود و سلام پڑھدا سی میں اج بھی اونوں جاندا بھی ہاں تے اونوں پہچاندا بھی
با انی گل یاد رکھ لو جی پتھر درود پڑھ لوے تے سرکار اونوں جان دین تے جے چنگی شریف دے اندر غیرت مند عاشق تے غیرت مند سنی درود پڑھے گا تے مصطفیٰ انہوں بھی جان دین جناب درود شریف خوش ہو کے پڑھنا ہے جی کسی دے چہرے تے پریشانی نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں انہوں کھڑا کر کے کہوں گا میں 6 کلمے سنا پھر اودے کولوں میں دعائے قنوت بھی سننی نے پھر جے تسی میرے نال انج کرو گے میں بھی تہاڈے سامنے میں اودے کول جا کے اودی باہ پھڑ کے انہوں کہوں گا کھڑا ہو کے مینوں ایمان مفصل تے ایمان مجمل سنا جے چاہندے ہو کہ کام برابر رہے تے پھر پیار نال درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اے ویکھو ہستے چہرے کتنے سونے نے ساڈے بزرگ ہیں جی دلائل الخیرات شریف دی انہوں نے شرح لکھی ہے مطالع المسرات اودے کسی نے پوچھا حضور عاشق کیوں کہندے نے تے آپ فرمان لگے کہ نبی پاک دا ذکر ہو جائے تے بندہ یا رو پوے تے یا ہنس پوے تے سمجھ لو نبی پاک دا سچا عاشق ہے تے چہرے تے جے 13 تے 14 بجے ہون تے سمجھو اے اندروں گل اندروں کوڑا ہے تے کمینہ ہے تے اندروں بے غیرت ہے تے جے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے تے سمجھ لو نبی پاک دا 1 نمبر غلام بیٹھا ہے ایک باری پھر خوش ہو کے درود پایا ویکھو رحمتاں برس رہی ہیں ٹھنڈیاں مٹھیاں ہواواں آ رہی ہیں جناب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام عجب فیض دیکھا ہے آقا تیری محبت کا عجب فیض دیکھا ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھتا ہوں اور خود سنور جاتا ہوں بس جی ایک کوئی گال عرض کرنی نے جناب توجہ کر کے سننا جی نبی پاک حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نا جی انے واہ پیار کرنا پیر تے اپنی منقبتاں پڑھان دیں جناب ایتھے میں نہیں حکم ہوندہ ہے بس حضور دیا شانہ کھل ڈل کے بیان کرو پیر کہندے ساڈی شان بیان کرو تے ملک صاحب میں نو کہندے افضل صاحب حضور بس کڑا کے کٹ چھٹو جی سرکار دیا شانہ بیان کرو رولا ہی کوئی نہیں یار ہے جی جڑا اپنیاں گلاں کرواندا ہے پھر اودیاں گلاں کدی بھی نہیں ہوندیاں جڑا کہندا اوے میری گل نہ کرو بس حضور دی گل کرو تے سرکار او دے جنازے 2 کروڑ بندہ بھیج کے کہندے خادم رضوی اسی پھر تیری کنڈ نہیں لگن دیتی تاجدار ختم نبوت تسی تے پنڈا تھاواں دیو پنڈا تھاواں دی تے خوراکاں جی کچھ ٹھیک ہیں تہاڈا تے زور زیادہ ہونا چاہیے تاجدار ختم نبوت بابے نے ساری زندگی اپنی گل ہی نہیں کرن دیتی کوئی نہ لے لیندا سی نا استاد العلماء نوں بغیرتا چپ کر اسی استاد العلماء ہاں اسی تے نعرے مکان آیا اسی کہندے اپنا نعرہ نہیں لگے گا نعرہ لگے گا تے مصطفیٰ دا نعرہ لگے گا اسی رات نو حضور سیالکوٹ ٹر گئے اوتھے منڈے اپنے پیراں دیاں شاناں بیان کرن اوتھے بیان ہی میرے کولوں نہ ہوے او مینوں کہن بیان کرو میں کہن میں کیویں بیان کراں یا تو اپنی شاناں بیان کروا لے یا پھر رسول اللہ دیاں شاناں بیان کروا ہیں اے بس جی کوئی گل نہیں جی پنجابی تسی سمجھ دیو جی اندھے واہ رسول اللہ نال پیار کرنا ہے جی انے وعدہ کی مطلب ہے جی میں سوکھا جہاں ناراض نہ ہونا جی اگر کوئی بندہ ایتھے کیونکہ میں لگتا ہے ایتھے بھی بھابی بھی ہون گے جی اسی کڑا کوئی انہوں کو لے کے کھانے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہے دینے والا ہے سچا ہمارا ڈر تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں اور دنیا دیا مثالیں دیتیاں جانیاں کسی نو کچھ دے چھڑو نہ تے کہندا دین والے دا بھلا ہوئے رسول اللہ دی بارگاہ ہوئے حضور خیرات دین تے نال کہندے لین والے دا بھلا ہوئے ایتھے کہندے دین والے دا بھلا ہوئے سرکار کہندے لین والے دی خیر خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ انے واہ پیار کرنا جی اپنا ایک حدیث پاک نے جی او دی روشنی چو دے گول مول میں گل کرنی جی یعنی او دے گردی انتواف کریں گے اس حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی اپنا عقیدہ انج رکھو جی میں بڑھیاں کڑیاں دوں گا آواز آ رہی سارے نو عقیدہ انج رکھو جی میں بڑھیاں کڑیاں دوں دین انج رکھو جی میں بڑھیاں کڑیاں دوں گا کی مطلب عقیدہ لفظ عقیدہ اے دا مان ہے جی گنڈ مارنا اے گنڈ مار چھٹی اے دا مطلب عقیدہ
میں گنڈ ماری ہے تو میں کھول سکتا ہوں جناب، تے جے اتو گنڈ مار چھڑے کوئی تہاڈے جو تگڑا بندہ تے پھر میں جو مرضی کراں میرے کو گنڈ تے کوئی نہیں کھلنی، پھر مینوں دنداں نال کھولنی پینی تے اتو بابا کہے گا میں تینوں کیا سی نا جی ہتھاں دیاں ماریاں منہ نال کھولنیاں پیندیاں، تہاڈے چوں جے کوئی گنڈ مار چھڑے تے او نہیں کھلدی، جے بابے گنڈ مار چھڑن اے کوئی بھی نہیں، اے تسی سارے مل کے تے انہاں دی گنڈ تسی نہیں کھول سکدے۔ حضور جے دے عقیدے دی گنڈ صدیق اکبر نے ماری ہوے نقش بندی تے او دا عقیدہ کیویں ڈاواں ڈول ہو سکدا ہے؟ جدے عقیدے دی گنڈ مولا علی مشکل کشا نے ماری ہوے او دا عقیدہ کھبے سجے کیویں جا سکدا ہے؟ فرمایا دین انج عقیدہ انج رکھو جویں بڈھیاں کڑیاں دا ہوندا، اے تے میں مثال دیاں گا تڑیاں اکھاں کھل جان گیاں۔ اے میرا تعارف ہے یہ کہ میں حضور دی امت دا کتورا بن جاواں، نکا جا کتا جی، اے بھی میرے واسطے باعث سعادت ہے۔ اے جڑیاں پلاسٹک دیاں جُتیاں تسی پا کے آئے ہو خدا دی قسم میرے نالوں چنگیاں نے، لیکن ایک گل میری یاد رکھنا، ہر گناہ دی معافی ہے نے اس بارگاہ دے اندر، لیکن جنے رسول اللہ نال دو نمبری کیتی انہوں کدی معافی نہیں لب سکتی۔ اے گل میری یاد رکھنا ہے تے میں تقریراں کرن واسطے نہیں آندا، سارا سال میں روزانہ تقریراں کردا، ایتھے تے اسی انہاں کولوں انہاں دی نگاہ کرم لین واسطے آندے ہیں۔ اے پتہ ہے کون نے جی؟ اصل گل ہے جدوں دنیا تو بندہ ٹر جاندا ہے، وچھڑ جاندا ہے، اسی پھر ہار بھی سٹ دیاں، پھر پل بھی سٹ دیاں، جدوں زندہ ہوندے نا سکھنے کوئی گل نہیں، حافظ جی ہے نا جی۔ مگر اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، وہ آسان نیکاں دی محفل چوئے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بڑھایا، بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ فرمایا عقیدہ انج رکھو جویں بڈھیاں کڑیاں دا ہوندا ہے۔ مثال دے طور تے چنگی شریف دے اندر مینوں اے بینر ویکھ کے سارے نالوں زیادہ خوشی ہوئی جی مانا 11ویں شریف، سارے نالوں زیادہ خوشی اے بینر ویکھ کے ہوئی ہے جناب۔ ایک خاتون ہوے جی بڈھی عورت ہوے کوئی تقریباً 70-75 سال دی عمر ہوے تے روزانہ ہر مہینے 11ویں شریف دا ختم دیندی ہوے تے ایک کڑی اودے کول آ جاوے پڑھی لکھی، انہوں پوچھے تو کتھوں آئی ہو؟ کہ میں مدینہ یونیورسٹی تو پڑھ کے آیا تے میں بڑی پکی وابن تے ایتھے تیرا کیویں آنا ہویا؟ انہیں کہ میں تنوں ایک مسئلہ سمجھانا آئی ہاں، اے جڑا تسی 11ویں شریف دیندے ہو یہ دین نال تے بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ میں کہا سالگرہ دی دے پکان نال بندہ کافر نہیں ہوندا، شادی دا سال پورا ہوئے او پکان نال بندہ کافر نہیں ہوندا، غوث پاک دی 11ویں دین نال بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ وہ کہے جی یہ نہیں، یہ حرام ہے، شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ 11ویں منانی چاہیے۔ تو وہ بڈھی عورت کی میں نے فون کرے گی یا حضور قبلہ افصاب کو لائے گی جی حضور میں نے قرآن کھول کے دسو کتھے لکھیا ہے کہ 11ویں دینی چاہیے یا نہیں؟ کدی بھی یہ کام نہیں کرے گی، ایک کوئی جواب دے گی، اٹھے تو اپنا بوریا بستر تک کتاباں لے کے دفع ہو جا، جدوں تک میں جیوندی رواں گی غوث پاک دیاں 11ویں دیندیاں رواں گی۔ اے گل ہوئی کہ اے فرمایا میرے آقا نے اپنا عقیدہ انج رکھو جی میں بڈھیاں کڑیاں دا ہوندا ہے جناب۔ ساڈا تے عقیدہ ہے جناب 2 منٹ کوئی مرزا جیلمی دا کلپ سندا ہے تے آ کے کہندا ہے جی ہاتھ باندھ کر درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، تے میں کہ انج پڑھنا چاہیے جی بھابی پڑھتے ہیں؟ نہیں جی کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی کیوں نہیں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے؟ تاڑے پیو نو سلامیاں پیش کر رہے ہیں نہیں کھڑنا چاہیے، کہتے نہیں دلیل کیا ہے؟ میں کیا تو روزانہ صبح سکول دے اندر جا کے بچیاں سمیت بڈھیاں سمیت فوجی بھی تے سویلین ادارے بھی کھڑے ہو کے پاک سرزمین شاد پڑھتے ہو، اے کی دلیل ہے؟ کہندہ تانوں کی پتہ ہے قومی ترانہ ہے تاں کھڑے ہو کے پڑھ دیا، اور میں کیا تینوں کی پتہ ہے مصطفیٰ جان رحمت ایمانی ترانہ ہے، وطن واسطے کھلو کے پڑھیا جا سکتا ہے تے نبی پاک واسطے کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھیا جا سکتا۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنوں سمجھ آئی ہو ہاتھ کھڑا کرے جناب، میں نو بھی پتا چلے نا میں زندہ لوکاں نال گل کر رہا نا۔ لاہور میں جانا ہے تسی ایتھے ہی رہنا ہے، عملے میرے تے ہوندے تہاڈے تے نہیں ہوندے، تسی جاگ کے بیٹھو بس صرف مینوں اے تے پتا چلے نا جی جنہاں دیاں شاناں میں بیان کر رہا انہاں دے غلام بھی حلالی سارے بیٹھے ہیں، پیار نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ ویسے بھی میں 11 مہینے کوئی نہیں کہواندا، اے حسن اتفاق کہ اس واری مارچ بھی ہے تے نبی پاک دی معراج بھی ہے، معراج شریف دے مہینے دے اندر تے سبحان اللہ کہنا ہے میرے رب دی سنت ہے۔ 30 سپارے جی قرآن دے اکو ہی سبحان اللہ تو شروع ہوندا ہے، اکو ہی 15واں جے دے اندر اپنے حبیب دی رب نے معراج بیان کی۔ مولوی اجی اتھے ہی رکیا ہے کہ آسمان دے بوئے ہی نہیں تے سرکار معراج تے کیویں چلے گئے؟ وہ چلیا تو بوئے تلاش کرتا پھردا ہے، نبی پاک نے اپنے رب دا دیدار کر کے بھی آ گئے۔
دروازے نہیں ہیں تے گئے کیویں تے میں کہا بابا آدم کیویں آئے جے بوئے نہیں ہیں آسماناں دے تے وہ جنتاں چو ادھر کیویں آئے میدان عرفات وچ کیویں آئے تے جے بوئے نہیں ہیں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیویں ٹر گئے تے جے بوئے نہیں ہیں تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے منو سلوہ کیویں نازل ہو سکدا سی اور چلیا جڑے رستے چو حضرت آدم آ سکدے تے حضرت عیسیٰ جا سکدے انہاں رستے چو تیرا تے میرا نبی جا بھی سکدا ہے تے واپس آ بھی سکدا ہے۔ اور ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی دروازے نہیں ہیں تو گزرے کیسے؟ تے مولوی سن امام فخر الدین رازی دے پیر انہاں دا نام ہے شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ انہوں کو بندہ آیا کہنے لگے جی دروازے نہیں ہیں حالانکہ ہیں آسمان دے دروازے سانو جے نظر نہیں آندے تے اسی کی ساڈا کی قصور ہے جی دروازے ہیں جی ان اننے نو نظر نہ آوے چند تے کی کرو گے جی ایہی کہو گے نا جی کوئی اکھیاں دا علاج کروا وہ آپ فرمان لگے کہ تو اینک پائیے تے اینک دے اندر شیشہ ہوندا ہے تے شیشے تو نظر پار کے میں جاندی ہے شیشہ تو اگے پایا ہے اینک دے اندر پر نظر پار کے میں جا سکتی ہے انہیں کہا تیرے شیشے تو نظر پار آر جا سکتی ہے تے رب دا محبوب ہوئے جگ بھی ہوتا ہوئے رب بھی ہوتا ہوئے تے رب اپنے حبیب نو آسمانوں تو پرے نہیں بلا سکتا۔ اچھا کمال ہے ہمیں حضور ایک گل یاد رکھنا جی عقیدہ اپنا ٹنا ٹن رکھو جی دورو ہی وے کے کوئی پوچھے نا جی 11ویں شریف کیوں دین دے ہو انہوں کو اینج بان ٹونگ کے انہوں کہا میں تنہوں دسا میں کیوں دین دے ساری زندگی کدی تڑے کو دلیل نہیں پوچھے گا کوئی پوچھے جی تسی ملا شریف کیوں منان دے ہو جی انہوں کو تاں ملان دے ہاں 11ویں تاں دین دے ہاں کہ 11ویں والے نے 12ویں والے نال ملایا ہے اور پھر 12ویں تاں ملان دے ہاں کہ 12ویں والے نے ایک نال سانو ملایا ہے 11 12 ایک کڑی دا نمبر بھی انج نے 11 تے 12 انج 11 تاں دین دے ہاں کہ انہوں نے سانو 12ویں والے نال ملایا ہے تے میلاد تاں منان دے ہاں کہ میلاد والے نے رب نال ملایا ہے۔ گل نہیں سننی حضور گل نہ سنیا کرو بڑیاں ہو گئی ہیں سن کے جناب تھک گئے ہیں جی میرے وال چٹے ہو گئے جناب اے کتاباں بکھا حضور علم کتاباں تو ملتا ہے مگر عشق کتاب تو نہیں ملتا عشق نگاہاں دے صدقے نصیب ہوتا ہے۔ میں تنوں ایک ایسا بندہ بھی دستا جی جنہیں حضور ایک قائدہ نہیں ہے جی یسرن القرآن ابلی فیلیمی سالامہ رضاکا جرابا ابادن احدن ناخذا عزینا امارا انا برارتن سرورن سفارتن اے نکے ہونے پڑھ دے ساں فیلیمی ابلی ہے یسرن القرآن تے نورانی قائدہ ایک بندہ ایسا بھی نہیں کہ جنہیں نورانی قائدہ بھی نہیں پڑھیا یسرن القرآن بھی نہیں پڑھیا مدرسے بھی نہیں گیا مسجد مؤذن بھی نہیں ہے امام بھی نہیں ہے خطیب بھی نہیں ہے عالم بھی نہیں مفتی بھی نہیں مگر نہ سن کے تسی ہس پو گے نہ ہودا علم الدین نہ کی ہودا علم الدین گیا کدھرے بھی نہیں تے نہ علم الدین ہے مگر جدو دنیا تو ٹر گیا نا جی تے علی پور شریف دا شہزادہ جنہیں 70 حج کیتے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری تے جنہوں لکھاں حدیثاں تے نظر بھی ایسی تے جا کے تے اپنا امامہ لا کے تے حضرت علم الدین شہید قدمہ چ رکھ کے تے اپنے ہونٹ بھی دے پیروں تے رکھ چھڈے لوکی کہنے لگے شاہ جی اے کی کروں وہ اے کی کر رہے ہو تسی ترخانہ دے بال دے پیر چوم رہے ہو تے آپ نے فرمایا ہاں میں نو پتہ ہے میں ہوش دے اندر ہاں میں پیر چوم کے تاں دس رہا ہوں عزت ہر ایک دی نہیں ہوئے گی ہوں عزت صرف وہ دی ہونی جنہیں رسول اللہ دی عزت تے پیرا دیتا ہے تو حضور دی ختم نبوت تے گل کے دی فرمایا اگر ترخانہ دا منڈا حضور دی عزت تے گل کرے گا تے سید ہو کے بھی دے قدمہ چ اپنی پگڑی رکھ کے چھڑ اقبال کہندے اے کی ہو گیا کہ ہووے ترخانہ دا منڈا تے ادھر پیر سید جماعت علی شاہ جنوں 3 لاکھ حدیثاں زبانی یاد ہیں ادھر ترخانہ دا منڈا ہوے جنوں قرآن بھی نہ آندا ہوے ادھر محدث علی پوری ہوے ادھر ترخانہ دا بال ہوے جڑا کسی مسجد دے اندر بھی نہ گیا ہوے ادھر سجادہ نشین ہوے ادھر ترخانہ دا منڈا ہوے جڑا سید بھی نہ ہوے کسی پیر دا پتر بھی نہ ہوے کسی مولوی دا پتر بھی نہ ہوے لیکن ادھر جڑا وقت دا محدث ہوے جو دے پیر چومے اے کیویں ہوندا ہے اقبال کہندا نکی جی گل ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے حضور علیہ السلام نے فرمایا دین انج رکھو جی میں بڑیاں کڑیاں دا ہوندا ہے اے یہ حدیث جناب جو تانوں سمجھ آئے گی تانوں قبر وچ لتر نہیں پین گے جی حدیث سمجھ آ جائے اے حضور جنہاں نال تسی ساری زندگی یاریاں لاندے ہو تانوں صلہ کی دین قبر وچ رکھ دین تو تے ایک مٹھی مٹی سٹ کے تے کہندن سلام علیکم
اے ساری زندگی جنہاں نال تسی یاریاں لائیاں، جنہاں تو بغیر تسی رات نو سوندے نہیں سو، جنہاں تو بغیر تانوں نیندر نہیں سی آندی، جنہاں تو بغیر تہاڈا لقمہ تھلے نہیں سی جاندا، اے مٹی سٹ کے تے کہندے جا تو اپنا کام تے اسی اپنے کام چلے ہیں جناب۔ تے جدوں سارے چھڈ کے آ جاندے قبر دے اندر اندھیرا ہو جاندا ہے، ادوں پھر سرکار تشریف لے آندے، میرے امتی پریشان نہ ہوئی، تو ساڈے نال وفا کر کے سارے تینوں چھڈ کے مگر اسی تینوں نہیں چھڈاں گے، کیونکہ لجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لون انہوں کدی چھوڑ دے نہیں۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ ایک مثال جی یہ عرض کر رہے ہیں جی، خاتون سیکھنا جی، انہیں 11ویں شریف دا کدی ناغا نہ کیتا ہوئے، ساری زندگی انہیں 11ویں شریف دا ناغا کوئی نہ کیتا، تے ایک واری انہیں 11ویں شریف دا لنگر پکایا تے دیگر پہ گئی، مگر مولوی صاحب نہ آئے محلے دے، سنی سن ختم پڑھ دے سن، مولوی صاحب کوئی نہ آئے، انہوں بڑی فکر لگ گئی، انہیں گیا وہ ختم بھی دینا ہے تے نواشن تو پہلے پہلے دینا ہے تے مولوی صاحب بھی کوئی نہ آئے، انہیں ویکھا ایک دوجی پارٹی دا کوئی باہر لا کوئی مولوی جا رہے سی، انہیں جمالیں رکھیا سی تے جا رہے سی، وہ کہنے لگی کہ مولوی صاحب ختم پڑھ جاؤ جی، 11ویں شریف ہے آج، وہ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی تے کام نہیں کر دے، انہیں وہ کسی مدرسے تے پڑھی ہے کوئی نہیں سی کہ انہوں وہ دیاں شرارتاں تا پتہ ہوئے، کہنے لگی کی تو قرآن نہیں پڑھے گا؟ انہیں تے سیدھی کہا، انہیں کہا تو قرآن نہیں پڑھے گا؟ انہیں کہا قرآن پڑھ دا مگر کھانا سامنے رکھ کر نہیں پڑھتا، انہیں کہا ٹھیک ہے کھانا پیچھے رکھ کے پڑھی دے، جدوں بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ دے تو سامنے رکھ کے پڑھ دے، پیچھے رکھ کے تو نہیں پڑھ دے، انہیں کہا تو کافر ہے تو قرآن نہیں پڑھے گا؟ وہ ڈر گیا، انہیں کہا کدھر فتوی نہ لا چھڑے پنڈوں میں نکل ہی نہ جاواں، آ کے بہ کے نا جی رومال رکھ کے تے جلدی جلدی 2-4 سورتاں پڑھ کے جان لگے، عقیدہ ویکھو کیویں دا جی، بڈھیاں عورتاں کتھوں لے کے آئیے جناب، لوکی ساڈے کول آ کے کہندے جی اولاد نیک نہیں ہے، میں کہنا اولاد کیویں نیک ہوئے؟ ماں نیک نہیں رہی، پہلے ماں اٹھ کے کہندی سی یا رسول اللہ کہہ تے تینوں روٹی دیاں گی، فجر دی نماز پڑھی ہے تے تینوں روٹی لبے گی، ہون جناب پتہ ہی کوئی نہیں جناب، ماں چنگی ہوئے تے پتر حسین ابن علی ہوندا ہے، ماں چنگی ہوئے تے پتر نظام الدین ہوندا ہے، ماں چنگی ہوئے تے پتر داتا علی حجویری ہوندا ہے، ماں چنگی ہوئے تے پتر فرید الدین ہوندا ہے، ماں چنگی ہوئے تے پتر شہنشاہ نقشبند ہوندا ہے، تے جے ماں گندی ہوئے تے پتر سلمان تاثیر ہوندا ہے، تے ماں چنگی ہوئے تے پتر ممتاز قادری ہوندا ہے، ماں چنگی ہوئے تے پتر خادم رضوی ہوندا ہے، ماں چنگی ہوئے تے پتر علم الدین ہوندا ہے، ماں چنگی ہوئے تے پتر الیاس ستار قادری ہوندا ہے، یہ سارا کمال ماں دا نے۔ اقبال کہندا ہے سیرت فرزند ہا از امہات، فرمایا جے تسی قوم نو بدلنا چاہندے ہو تو انہاں دیاں ماواں نو ٹھیک کر دیو، قوم آپے ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کتھے چلے ہیں؟ ختم تو پڑھے ہی نہیں، کہنے لگا میں 4 5 6 7 8 سورتیں تو پڑھ چکا ہوں، مگر قربان جاواں جی اس مائی دے جملے تے، میرا سارا کچھ اس مائی دے ایک جملے تے قربان۔ وہ کہنے لگے میں ڈانگ پھڑن لگی، میں تم جان کوئی نہیں دینا، تو ختم اجی پورا نہیں پڑھیا۔ انہیں کہا پڑھ دے لیا، اور کیویں پورا پڑھا؟ انہیں کہا تو اجی وہ آیت نہیں پڑھی جے تے حضور دے نام نو چمی دیتی جاندی ہے، وہ آیت پڑھیں گی تے میں تینوں ایتھوں جان دیاں گی۔ انہیں کہا چمی علی آیت پڑھو، کیڑی آیت ہے جی؟ ما کان محمد النبا، اے ویکھو جناب اجی میں پڑھی ہے تے تڑے ہاتھ اٹھ گئے، نہیں جی تسی انگوٹھے کیوں چوم دے ہو؟ میں کہا تو اپنے بالوں نو کیوں چومدا ہے؟ کہندا چنگا لگدا ہے، میں کہا تینوں تیرا بال چنگا لگدا ہے، سانو آمنہ دا لاڑا اور شہزادہ چنگا نہیں لگے گا؟ سیدھی جی گل ہے، حضور دلیلاں کی دینیاں کتاباں کھول کے، لو جی جے گل دلیلاں تے منگ دے ہو، نبی پاک علیہ السلام نے چند 2 ٹوٹے کیتن یا نہیں کیتن؟ کوئی بندہ دس چھڑے جی جدو حضور نے چند 2 ٹوٹے کیتن، مکے چو کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھیا، فقیر حفصہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے تے پگڑی کھول کے دے چھڑے گا تے آج تو بعد تقریر نہیں کرے گا۔ اے اتنی وڈی گل کر کے جا رہے ہیں نا انہاں پاکاں دی موجودگی دے اندر، چند 2 ٹوٹے حضور صرف اے پورے دے نال، انگلی نال نہیں، اے پورے دے اشارے نال۔ میں کہا سجنا تینوں پورے دی طاقت نہیں سمجھ آندی، تینوں انگلی دی طاقت کیویں سمجھ آئے گی؟ تو ایک انگلی دی طاقت نہیں سمجھ سکتا، ید اللہ والے ہاتھاں دی طاقت کیویں سمجھے گا؟ اور تینوں ایک ہاتھ دی طاقت نہیں سمجھ آندی، تینوں ایک تن دی طاقت کیویں سمجھ آئے گی؟ اور جے تو ایک تن دی طاقت نہیں سمجھ سکتا، 5 تن دی طاقت تینوں خواب سمجھ آئے گی؟ تیری بلا جانے 5 تن پاک دا مقام کی ہے جی، تو ایک تن دی طاقت نو نہیں سمجھ سکتا، 5 تن دی طاقت نو تو کیویں سمجھے گا؟ اے پورے دے اشارے نال نبی پاک علیہ السلام نے چند 2 ٹوٹے کیتے، مگر پورے مکے چو بیلیو ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھیا۔
جے گل دلیل تے کر دیو نا جی پہلے وکھاؤ تے پھر مناں گے، تے پورے مکے چو ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھیا، تے 2 صحابی ایسے بھی ہیں جی جڑے نابینا اکھاں ہی کوئی، انہوں کو کسی نے پوچھا حضور کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا نے؟ وہ کہنے لگے اکھاں ہی نہیں سن کی ویکھ دے، بس جدوں پہلی باری حضور نال ہاتھ ملایا نا تے آواز آ رہی سی غیباں چوں، او چھیتی کرو کلمہ پڑھ لو، اتنا سونا ہاتھ صرف رب دے نبی دا ہی ہو سکتا ہے۔ بس اے ویکھو جی دوسری مثال جی، اے تہاڈے واسطے مشکل ہے تے دوسری اور سوکھی، 42 سال نبی پاک دا سکا چاچا ابو لہب 42 سال انہیں حضور علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھے۔ جٹکی گال کر رہے ہیں جناب، اے بھی ہن نہ سمجھ آئے تو ہن پھر ان میں ہن ایک کھیر پکا کے تہاڈے منہ چ پار چھڈی، صرف تسی حلق کھولنا ہے سینے چ آپ ہی چلی جائے گی۔ 42 سال حضور ویکھیا ابو لہب نے مگر کلمہ نہیں پڑھیا، تے چنگی شریف وچ بہن والے نے ایک واری بھی نہیں ویکھیا، پھر بھی یا رسول اللہ دے نعرے لا رہے ہیں۔ اے کی ہے جناب؟ اے کی ہے؟ اقبال کہنا میں تنوں دسنا کی ہے، بلال از حبش، سلیمان از فارس اور ابو لہب از مکہ ای چیب اللہ جبیس۔ اقبال کہندا اے مسئلہ مینوں بھی نہیں سمجھ آیا کہ رب کتنا بے نیاز ہے کہ جڑا گھر رہندا سی اونوں کچھ نہ لبیا تے او حبشے دے شہر تو چلیا، کلمہ پڑھیا، نبی پاک نے فرمایا بوا کھولو کعبے دا بوا کھول کے فرمایا نو کعبے دی چھت تے چاڑو۔ حضرت بلال کعبے دی چھت تے اوتے چڑھ کے اذان دے رہے سن، لوکاں دی ٹوپیاں ٹہ پئیاں، کون اذان دے رہا؟ فرمایا جڑا ساڈے نال انے وا پیار کردا ہے اوہی اذان دے رہا ہے، اور کون اذان دے رہا ہے؟ او میرے صاحب دادا مرشد حضرت کرما والے سرکار گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری آپ دی خدمت وچ بندہ آیا کہنے لگے حضور اے نور دیاں گلاں بڑیاں کردے ہو، کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نے کہ نور دا رنگ کی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رنگ جڑا ہے نا اے نور دا نہیں ہوندا، رنگ ظرف دا ہوندا ہے۔ انہیں کہا کی مطلب؟ فرمایا اے مطلب کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے مگر بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے، اے مطلب ہے۔ انے واہ پیار کرو جی، انے واہ پوچھ کے نہیں کرنا جی، دلیل نہیں پوچھنی، کلمہ پڑھن تو بعد دلیل بن دی نہیں جناب، کلمہ پڑھن تو بعد دلیل نہیں بن دی جناب۔ اے جڑے بندے مدینہ شریف نہیں گئے وہ مدینہ شریف دی تصویر ویکھ کے رو پیندن جناب، صرف مدینہ شریف دی تصویر ویکھ کے رو پیندن، ویکھیا نہیں مدینہ شریف لیکن روندے پھردن، اے دا مطلب ہے کہ اندروں حلالی ہیں جی، اندروں حلالی ہیں جی۔ اور اے تسی بڑے خوش قسمت لوگ بیٹھے ہو، کدی رات کو اکھاں بند کر کے اپنی قسمت تے ناز کرنا کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ رب نے اپنے حبیب دی غلامی تنو عطا فرمائی۔ اے پنڈا تھاواں دے اندر کہندے نا جناب راتوں رات بندہ سال 1.5 سال دے اندر امیر ہو جائے نا، کہندے اج کل دی گڈی جڑی ہے، یا کہندے رب نے دی باں پھڑ لئی ہے، یا کہندے رب دے اج کل بڑا ہی مہربان ہے، یا کہندے دیاں پنجے ہی کیوں چن۔ لیکن صوفیاء فرماندے رب جدوں کسی تے مہربان ہوندا ہے نا اونوں دنیا دی دولت نہیں دیندا، اونوں اپنے حبیب دے عشق کی دولت عطا فرما چھڑدا ہے۔ ایک فقیر آدمی سن، فقیر مصطفیٰ، ایک فقیر دنیا ہوندا ہے، دعا کران جاؤ نا کہندے پہلے ساڈا حصہ کڈو نا پھر دعا کران گے، تو فقیر مصطفیٰ سی، او دے کول کوئی بندہ ٹر گیا ماڑا جا، کہنے لگے حضور جی میرے واسطے دعا کر چھڈو، تے آپ نے اپنی جھولی چکے تے کہ اللہ کرے تو سرکار دی محبت وچ پاگل ہو جائے، اللہ کرے تو حضور دی محبت وچ چلا ہو جائے، تو کلا ہو جائے حضور دی محبت وچ، تو فدائی تے شدائی ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ انہیں کیا حضور آج تک ان دی دعا سنی نہیں ہے؟ فرمایا چلیا جدوں تو انہاں دی محبت وچ پاگل ہو جائیں گا نا پھر تینوں نہیں دسنا پائے گا کہ تو عاشق رسول ہے، پھر مینار پاکستان دا منظر دسے گا، وہ دیکھو عاشق رسول خادم رضوی کا جنازہ کائنات سے جا رہا ہے۔ اے گل ہے پھر دنیا کہندی ہے جی اے اللہ والے، ایک دن بندہ پیرا نے اپنے بورڈ آپ ہی لوائے ہوندے ایک کہ جگ کہندا ہے اے اللہ والے بیٹھے، اے فقیر بیٹھے، اے درویش بیٹھے جناب، تے اے انے واہ پیار کر لو جی۔ ایک جگہ میں مسئلہ بیان کیتا جی سرکار نال انے واہ پیار کرنا چاہیے، تو ایک بابے نے میری باں پھڑ لی ہے تو کہنے لگا میں تم جان نہیں دینا، تے میں کہا خیر ہوئے، کہنے لگا گل تے تو بڑی جذبات وچ کر گئے مگر سمجھا بھی انے واہ پیار کریے تے کی لبدا ہے۔ سوچی پہ گیا میں کہ بابے نے ان بابیاں دا پھڑیا ان کون اے بابے پھڑ لو ان کوئی نہیں چھڑا سکتا، تے غوث پاک کا پکڑا ہوا کون چھڑائے؟ غوث پاک دی گل یاد آ گئی جی۔ آپ جدو قبری تشریف لے کے گئے نا تے 2 فرشتے آئے، ایک نو منکر تے دوجے نو نکیر کہندے تے کہندے جی من ربو کا، سارے کولو جڑا سوال پوچھتے ہیں تہاڈا رب کون ہے؟
غوث پاک نے فرمایا بڑے عجیب بندے ہو، تنوں یہ بھی نہیں پتا کہ سلام کرن تو گل کرن تو پہلے سلام کرنا چاہیے، نہ سلام تے نہ دعا تے سیدھے ہی آ کے تسی پرچہ مینوں پکڑا چھڑیا۔ ان کے جی بس وہ نہیں نہ پتہ چلیا تے انج کمی جان نال کو جی السلام علیکم یا ابن الحسنین الکریمین، اے حسنین کریمین دے شہزادے ساڈا سلام قبول فرماؤ۔ آپ نے فرمایا پہلے سلام کری دا پھر گل کری دی۔ سلام کرن تو بعد کہنے لگے جی ہن سوال پوچھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے میں پوچھاں گا پھر تسی پوچھو گے۔ آج پہلے ساڈی واری ہے، آج اسی پوچھاں گے پھر تسی پوچھو گے۔ تانوں آج سوال نہیں پوچھن دینے اسی، ایویں تسی ہر جگہ ٹر جاندے ہو تے میرے محبوب علیہ السلام دے امتیاں نوں ڈراندے ہو تسی۔ پہلے میرے سوالاں دا جواب دیو پھر میں تہاڈے سوالاں دا جواب دیو۔ وہ کہنے لگے حضور کی سوال؟ آپ نے فرمایا 3 سوال ہیں، ایک نہیں ہے، تسی بھی 3 پوچھن آئے ہو تو میں بھی 3 پوچھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جدو رب نے فرمایا سی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یا اللہ نہیں بنانا، تسی رب نالوں زیادہ جان دے سو، تسی رب نو مشورہ دیتا سو گل سمجھ آ گئی جی؟ تسی رب نالوں زیادہ جان دے سو، رب نو تسی کیا کہ نہیں بنانا۔ دوجا میرا سوال ہے وے کہ تسی کیا کہ یا اللہ تو انہوں خلیفہ بنائیں گا جڑا زمین دے اندر فساد کرے گا تے خون ریزی کرے گا۔ آپ نے فرمایا تانوں خون ریزی کر دیا نظر آندا سی تے کربلا دا شہزادہ خون قربان کر دیا نظر نہیں آیا تانوں؟ تیسرا سوال ہے کہ تسی کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ اسی تیری حمد بیان کر دیا۔ تسی ایک کہہ کے تے انسان دی تحقیر کیتی، انسان دی شان تسی کم کیتا ہے، تانوں اپنی تسبیح تے بڑا ناز ہے، تسی رب نو کہندے ہو کہ اسی تسبیح کر دیا۔ یہ 3 سوالاں دا جواب دیو پھر میں تہاڈے سوالاں دا جواب دیاں۔ ہن وہ آپس وچ ایک دوجے نال مشورہ کردے نے کی جواب دئیے، وہ کہندا تو دس، وہ کہندا تو دس، وہ کہندا مینوں نہیں آندا، وہ کہندا مینوں بھی نہیں آندا۔ جواب کی دئیے؟ جواب آندہ ہی کوئی نہیں۔ تے واہ واہی چیر گزر گیا۔ آپ نے فرمایا پرچے دا ٹائم مکن والا ہے، جلدی کرو جواب دو۔ حیات المعظم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں اپنے کولوں نہیں سنا رہا۔ تے آپ فرمان لگے، وہ دونوں فرشتے آپس میں کہنے لگے ایک دوسرے نو یار انج کر کہ ایک کڑا کوئی اسی جواب کر لیں تھوڑا ہی دیتا سی، تے سارے فرشتے نے جواب دیتا سی، تے غوث پاک کولوں چھٹی لیندے ہیں تے جا کے پوچھ کے آنے ہیں، ادھروں جواب پوچھ کے آواں گے تے پھر انہوں نے دساں گے۔ کہنے لگے حضور سانوں تھوڑی دی مہلت دے چھڈو، اسی آسماناں تے جا رہے ہیں تے دوجے فرشتے نے بھی انج ہی جواب دیتا سی، اسی انہوں کولوں پوچھ کے آواں گے پھر تانوں جواب دیاں گے۔ آپ نے فرمایا ہو سکدا ہے تسی جا کے واپس ہی نہ ہو تے پھر میں کی کراں گا؟ آپ نے فرمایا تسی جاؤ تے مڑ کے ہی نہ ہو تے میں کی کراں گا؟ فرمایا نہیں انج کر لو، سنو جی چنگی شریفہ لیو، یہ گل جی میں باہر بیان کوئی نہیں کی، بڑے تگڑے لوگ بیٹھے تاں بیان کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انج کر دیا 2 چو 1 نو میں اپنے کول بٹھا کے رکھ لینا بطور ضمانت تے بطور گارنٹی، ایدی میں باں پھڑ لینا، اے میرے کول بیٹھا ہے، تو جا کے پوچھ کے آ، جدو تو پوچھ کے آئیں گا تے پھر میں انہوں جان دیاں گا۔ وہ دوجے نو کہنے لگے وہ مینوں بھی نال لے جائیں، اے تے مینوں بھی پتہ ہے جنوں عبدالقادر پھڑ لوے انہوں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یار سبحان اللہ، اے عبدالقادر دا پکڑیا کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اے ان جی لاسانی ساؤنڈ ہے جی، تے سارے تک میری آواز جا رہی، جو ساؤنڈ نہ ہوندا تے میرے ساؤنڈ نے تہاڈے کناں تک آواز نہیں سی پہنچا سکدا۔ غوث پاک دے مجمع وچ 50,000 بندہ بیٹھا ہونا، 50,000 بندہ تے ساؤنڈ ہی کوئی نہیں سی ہوندا جی، تے جیڑی آواز پہلے بندے نو جاندی سی آخری نو بھی ہوئی جاندی سی۔ ایویں تے نہیں غوث پاک دیاں یارویاں دتیاں جاندیاں۔ وہ ایک بندہ آ گیا باہر تو وہ کہنے لگیا جی اے آخری بندے تک آواز کیویں چلی جاندی ہے، پہلے نو بھی آندی تے آخری نو بھی آندی ہے، کیویں چلی جاندی ہے؟ غوث پاک فرمان لگے چلیا بولن والا عبدالقادر ہے تے پہنچان والا قادر ہے، تو وچوں خامخواہ کتھوں آ گیا؟ بولن والا عبدالقادر ہے، پہنچان والا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وچ خامخواہ کتھوں؟ فرمایا 50,000 بیٹھے، 50 لاکھ بھی بیٹھا ہوئے گا، جڑی آواز پہلے نو جائے گی انجی آخری نو بھی جائے گی۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں زہرا دے بچیاں دا؟ ایتھے زہرا دے شہزادے بول رہے ہیں جناب، تو کی جانے کون ہے؟ ایتھے صدیق اکبر دے منگتے بول رہے ہیں، تینوں کی پتہ ہے جی؟ بندہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں بندہ قادر کبھی قادر ہے عبدالقادر۔ اچھا وہ بابے نے میں نے پھاڑ لیا انج کر کے، تے بابا سی شرک پور شریف دا، میں نے پھاڑ کے کہنے لگا میں تن جان کوئی نہیں دینا، میرے سوال دا جواب دے کے جا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے جی کی سوال؟
کہن لگا پتر یہ جڑی گل تو بیان کی کہ انے واہ پیار کرو تے تو دسیا ہی نہیں کہ انے واہ پیار کرنا لبدا کی ہے. اوہو میں کہا بابا جی کوئی کام لالچ تو بغیر بھی کر لینا چاہیے کہ سارے کام لالچن والی کرنے جی. میں کہا انج کر لو بابا جی تانوں سوکھا جا جواب دے چھڑ دیں داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے. میں کہا انے بندے نے سڑک پار کرنی ہوئے تے کیویں کردا ہے؟ کہنے لگا سوٹی کھڑکانا رہندا اوئے اوئے او کوئی چنگی ماں دے پترو مینوں سڑک پار کرا چھڑو آوازاں دیندا رہندا سوٹی کھڑکا کو نظر تے آندا کوئی نہیں ادھر ادھر سوٹی کھڑکاندا رہندا ہے. تے کوئی بندہ آندا ہے سائیکل موٹر سائیکل تانگا گڈی سکوٹر اور وڈی گڈی روک کے تے اشارہ کردا او ساری ٹریفک تھوڑی دیر واسطے رک جائے میں ایک انے نو سڑک پار کرانی تو ہاتھ پھڑ کے سڑک پار کرا چھڑدا ہے. میں کہدا مطلب ہے بابا جی تسی ادھے سوال دا جواب تے بنا پہ دے چھڈیا. کہن لگا پتر سمجھ نہیں آئی کی کہنا چاہنا ہے. میں کہا تسی دنیا چ انے ہو تے انے بندے نے سڑک پار کرنی ہوئے تے بندہ ہاتھ پھڑ کے سڑک پار کروا چھڑدا ہے. تسی سرکار نال انے وا پیار کر لو نا قیامت والے دن حضور حشر دی ساری ٹریفک روک کے ہاتھ پھڑ کے تے پل صراط دا سفر پار کرا چھڑ ساری ٹریفک حضور روکن گے حشر دی تو فرمان گے رک جائے ساری ٹریفک رک جائے. یہ ہمارے ساتھ ایک انے وا پیار کرنے والا تھا اس کو ہم نے پل صراط پار کروانا ہے. تو پھر تسی کہو گے پائے کوپاں پل سے گزریں گے تیری آواز پر پائے کوپاں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. حضور خادم حسین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. شخصیت کا نام ہوتا تو میں کبھی بھی نہ لیتا. خادم حسین رضوی ایک نظریے کا نام ہے. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ فرمایا جدو حضور دا مسئلہ آئے تے جڑا بندہ اپنے آپ ہی باہر نہیں ہوندا او دے تو بڑا بے غیرت آدمی کائنات وچ کوئی نہیں. اے ویکھو نا جی ساری زندگی لوگ کی کہندے سن مولوی ایندا تے ایندا ہی اوہی لوگ کہندے وہ دیکھو عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے جی. آج بھی وقت ہے جی اسی بھی حضور نال کھل ڈول کے پیار کر لئیے. پتہ نہیں کیڑا اے منڈا ہے اے پیچھے ساڈا سنگی بیٹھا او دا نکاح میں پڑھایا جی پچھلے سال سوا سال پہلے دی گل ہے. آج جو دنیا چ نہیں ہے فوت ہو گیا. کی پتہ ہے جی بندے دی کیڑی گل آخری گل ہوئے کیڑی رات آخری رات ہوئے. لوکی رات نو سونے صبح اٹھ ہی نہیں سکتے. انے واہ پیار کرو بس حضور علیہ السلام نال. باقی رہ گئے عملاں دا مسئلہ او تے توبہ توبہ توبہ. اے جڑے ایتھے عمل کرن والے بیٹھے جی میری گل دا برا نہ منانا. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماندے ہیں عمل دی وجہ تو کوئی جنت ہی جا ہی نہیں سکتا. اے تے حضور نے نفی کر چھڑی. اے مطلب نہیں کہ عمل نہیں کرنے. فرمایا عمل کرنے نے لیکن عملاں دی وجہ تو نہیں جائے گا. فرمایا جنت دا دروازہ کھڑکائے گا تے حسنین دا بابا ہی کھڑکائے گا. اے دروازہ اور کوئی نہیں کھول سکتا. انا اول من یحرک ہلاک الجنہ. فرمایا جنت دا بوہا سب تو پہلے اسی کھڑکاواں گے اور ساڈے واسطے ہی کھولیا جائے گا. اور حضور فرماندے ہیں فیفتح اللہ لی. تسی ایتھے چنگی شیر دی مسجد دا دروازہ صبح 4 بجے کھول کے اعلان تے نہیں کردے کہ بشیر صاحب بھی آ جاون تے سلمان صاحب بھی آ جاون تے اللہ دتا صاحب بھی آ جاون تے وہ فلانا بھی آ جائے تے فلانا بھی آ جائے تے فلانا بھی. بس دروازہ کھول چھڑے جنے آنا آئے. لیکن حضور فرماندے ہیں رب دروازہ کھول کے فرمائے گا محبوب جی انہیں سجنا تائیں ہے جدوں تسی آؤ گے. تسی اندر آ جاؤ. تسی اندر تشریف لے کے آؤ. انا اول من یحرک ہلاک الجنہ. حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے ہی نیاز مند ہوں گے جی. اے میری گل یاد رکھنا جی عملاں دی وجہ تو کوئی نہیں جا سکدا نے جنہیں جانے رسول اللہ دی نگاہ کرم دی وجہ تو تے ہر گناہ دی معافی ہے نے جناب. تو حضور تانوں کی گل دساں جناب ساڈے وڈے کتنے غیرت مند سن. ایسی کتاب دے اندر ہے واقعہ لکھیا جی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بندہ آیا انہیں کہا جی حضور علیہ السلام دی چادر میلی ہے. آپ نے فرمایا کافر ہو گئے. انہیں کہا جی چادر تے مٹی لگی سی تے میلی نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں تیری چادر تے مٹی لگے تے میلی ہوندی ہے. رسول اللہ دی چادر اقدس تے مٹی لگے تے اے نہیں کہنا میلی ہے بلکہ اے کہنا ہے کہ چادر مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے. مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے. مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے. مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے. ایندی محبت کرو جی کھل ڈول کے جناب. اے تھر پار دا مستری ہے جی بابا گزریا جی پتہ نہیں زندہ ہے یا دنیا تو ٹر گیا. محبت ایندی ہونی چاہیے. وہ دیکھو ایک مرزائی آ گیا ہوں تو لوگ رشتہ دار بھی کہہ چھڑ دیں کہ ساڈے بہن پران رشتے وہ کہتے ہیں کی ہوندا ہے جی رشتے دین نال تے کچھ نہیں ہوندا. تو آ گیا انہوں کول او سی اپنے اوزار گرم کردا سی اگ دے اندر بٹی دے اندر اوزار گرم کر کے لوکاں دا کام کاج کردا سی. وہ پیشہ تسی جان دیو کیڑا ہوندا ہے. تو او نا جی
وہ کہاڑی گرم کر رہا سی تے وہ مرزائی دے کول بیٹھ کے تے اپنے او دجال تے کانے او مرزے دیاں گلاں کری جائے تے کہ چلو ایک پارو میری طرف اور آ جائے گا، ایک گاہک ساڈا اور بڑھ جائے گا، تو گلاں کری جائے کہ بابا اپنے کام لگیا ہے، وہ کہاڑی سیکدا رہیا، جدوں کہاڑی لال سرخ ہو گئی نا بابے نے کہاڑی کڈ کے نا اودی تون تے اوتے رکھ چھڈیا، ماریا کوئی نہ، تون تے اوتے رکھ کے کہن لگا تو بڑی دیر دا بکواس کر رہے ہے، تو مرزے دیاں گلاں کر رہے، کہہ ہاں مرزا سارے نالوں بڑا بغیرت ہے، تو کہاڑی اوتے رکھی ہے، کہنا کہہ مرزا بغیرت ہے، وہ کی کردا بیچارہ مردا، انہیں کہا مرن تو بہتر ہے کہ اپنے مرزے نو دو چار کڈ ہی چھڈو، انہیں کہا ہاں مرزا بغیرت ہے مینوں جان دیو، انہیں کہا نہیں اتنا چھیتی تے نہیں جان دیاں گا، کہہ کہ مرزے دا پیو بھی بغیرت ہے، کیا مرزے دی نسل بھی بغیرت ہے، کیا جڑا مرزے نو جڑا انسان مندا وہ بھی بغیرت ہے، واہ واہ جدوں نے سال ثواب کر چھڈے نا گردانوں نے پڑھائیوں نے کیا مرزا بغیرت ہے، کیا مرزا دلہ ہے، کیا مرزا خنزیر نالوں بھی پیڑا ہے، انہیں کہا بابیا مینوں چھڈ دے پیڑا ہی خنزیر نالوں، تے انہیں کہا ہون کہاڑی چکے نا تے انہیں اپنی تون تے رکھی، انہیں کہا دستہ تیرے ہاتھ وچ ہے، کہاڑی میری تون تے، ہن تو میرے نال انج دی گل کر، فرمایا میرے جسم دی بوٹی بوٹی ہو جائے گی، اندروں آواز ہی آئے گی تاجدار ختم نبوت، اندروں آواز ہے زندہ آواز زندہ آواز، انہیں کہا میرے جسم دا ایک ایک ٹکڑا کر لے، مولوی میں کوئی نہیں مگر مینوں یہ پتہ ہے حضور تو پہلے بھی نبی کوئی نہیں ہو سکتا تے حضور تو بعد بھی نبی کوئی نہیں ہو سکتا، محبت ایں دی کرو جی، اے مولوی تو حضور ویکھتے ہی رہ جان گے کتاباں نو، عشق دے چلے بازی لے گئے عقلاں والے ایویں عمراں کر تسی دیکھتے نہیں جی مولوی کو ہاتھ نہیں چومے جاندے جی، عام آدمی پیراں دا کتنا احترام کردا ہے، تے جے تسی صدیاں بعد اپنے پیراں دا اتنا احترام کردے ہو تے اندازہ لاؤ صدیق اکبر اپنے پیراں دا کتنا ادب کردے ہون گے، فاروق اعظم کتنا کردے ہون، اسی تے سوچ بھی نہیں سکدے، جنہ مرضی سونا پیر ہوئے جناب کدی وہ سارے دے سامنے زمین تے بھی تھکے گا تے انج کر کے سارے بیٹھے ہون گے تھکے گا تے لوگ انہوں اچھا نہیں سمجھن گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہی اپنا مبارک لعاب دہن زمین دی طرف سپرد کرن دا ارادہ فرمانے سن تے صحابہ انہوں اپنے ہتھاں تے لے کے تے اپنے چہرے تے مال لیندے سن، ایتھے ساری قوم نو چھکے چڑھا چھڑے جناب اے تھکاں نال بیماریاں پھیل دیاں، میں کیا پہلے لوگوں نو کھنگ نہیں سی لگدی، پہلے لوگوں نو پھیپڑیاں دیاں بیماریاں نہیں سن لگدیاں، رب دا گھر انہاں نے بند کرا چھڈیا، رسول اللہ دا در انہاں نے بند کرا، اجی تے ایک وائرس آیا حضور پوری دنیا ہل گئی ہے، پتہ نہیں یہ کیڑا کیڑا تیار کر کے بیٹھے نے ساڈے خلاف، نہیں جی تو حضور علیہ السلام دا تھوک مبارک ساری زندگی کدی زمین تے نہیں جا سکیا، صحابہ انہوں ہر باری اپنے ہاتھ تے لے کے تے اپنے چہرے تے، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، ایتھے لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت بیماریاں پھیلتی ہیں، اور صحابہ کہندے سن حضور دیجئے اس سے تو شفائیں ملتی ہیں، تو نبی پاک دے تھوک مبارک دی شان نو نہیں سمجھ سکدا تے نبی پاک دی نبوت دے مقام نو تو کیویں سمجھے، انے بابا سے حضور نال پیار کرنا ہے جی، یہی میرا پیغام نے جی، جے چاندے ہو قبر لتر پولا نہ ہو تے رب بخش دے جی، انج ویکھ کے رب نے کہنا جاؤ جی تسی میرے حبیب دے نعرے لاندے سن، جاؤ جی تسی میرے حبیب دے نعرے انج کر حضور اے تاں ہی ہوندا ہے جی ماں چنگی سننی ہوے جی، حضور دے نام تے جڑا بندہ انج کر لیندا نا سمجھ لو کہ ایدی ماں نے کسی فقیر کو دعا لئی ہے، بس یہی پیغام ہے جی، اور باقی آستانہ شریف دیاں برکتاں جناب دے سامنے ہیں جی، میری بخشش واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور قبلہ حفصہ دامت برکاتہم القدسیہ میرے جے ماڑے کو چل کے تشریف لے آندن، ورنہ میرا کی کرتوت ہے جناب، اور انشاءاللہ جی جویں آج حضور دے نال اننے واہ پیار کر لو تے قیامت والے دن دا صلہ کی ملنا، دنیا ہی تسی ویکھ لیا مینار پاکستان تے قیامت والے دن کی صلہ ملے گا، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، بس ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ اسی اس صف وچ کھڑے ہوں گے جدھر داتا صاحب جا رہے ہیں، جدھر خواجہ صاحب جا رہے ہوں گے، اے 2 نمبر مولوی پیر اے اس صف وچ کھڑے ہوں گے جتھے وقت دے 2 نمبر لٹیرے ڈاکو حکمران کھڑے ہوں گے، اے انہاں نال جا رہے ہوں گے تو تسی تے میں آپ سب دے پیچھے پیچھے حضور داتا صاحب دے نال جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ساڈے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ نا جی نا ہن سارے نے مل کے نعرہ لانے میں تسی لاہور تک یاد رہو جی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
من سب نبیان اللہ تعالیٰ ساڑی آزگی